بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ سوال کا دوسرا حصہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا ہے۔ تو العفو، اللہ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوُ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو العفو کا معنی صاحب قاموس نے کیا ہے خیار الشیء واجودہ، یعنی کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ۔ اور امام طبری نے بھی اور کئی مفسرین نے یہ معنی نقل فرمایا۔ تو اس صورت میں اس آیت کا مطلب وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، لوگوں اللہ کے راستے میں جب بھی خرچ کرو پاکیزہ چیز خرچ کرو۔ یا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو وہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، کیونکہ تمہیں اللہ کی رضا چاہیے۔ تو اس صورت میں اس کا یہ معنی ہوگا کہ بہترین اور محبوب ترین چیز خرچ کرو۔ اور دوسرا معنی ہے زائد چیز، اگرچہ زائد کا معنی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو عمدگی میں بڑھیا ہو، تو مگر بہت سے علماء نے اس کا معنی اپنے گھر اور ضرورت سے جو زائد چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو گویا کہ العفو سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ جائے، اور جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ دوسروں سے سوال کرنے لگ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو، یعنی انسان خرچ بھی کرے، خرچ کرنے کے ساتھ وہ غنی رہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ انسان کو بالکل مکی چوس اور کنجوس ہونا چاہیے، خرچ نہیں کرنا، یہ مغلولۃ الی عنقک، یہاں باندھنا ہے، نہ بھائی نہ میں تو نہیں خرچ کرنا۔ ایک یہ صورت وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پورے ہاتھ بھی نہیں پھیلانے، سارا کچھ ہی دے دو گے پھر کیا ہوگا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، لوگ پھر باتیں کریں گے وڈا سخی آیا سارا کچھ لوٹا کے دینا، آپ منگتا مانتا ہے خود مانگ رہے۔ تو یہ چیز میانہ روی، ہر چیز میں میانہ روی۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے عن ظہر غنن، جو خوشحالی کے ساتھ ہو۔ دینا کس کو ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا ہے۔ قُلِ الْعَفْوُ، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، وہ تو نکالنا ہی نکالنا، یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ تو گویا کہ اس کے دونوں معنی ہیں، اور دونوں معنی مراد لینے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ کا جواب کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیا خرچ کرو؟ جو بھی زائد ہو۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہمارے غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں، اور ہم مالدار بھی ہیں،
کیا کچھ اللہ کی راہ میں دیں، یعنی یہ بھی سارا کچھ ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے لیکن اس سے بھی زائد ہے، ان پر خرچ کرنے کے علاوہ بچ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ اس پر فرماتے کہ یہ آیت اتری قل العفو، جو اپنے بال بچوں کے خرچ کی بات بچے تو وہ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی طرح حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں دیتے رہا کرو، کوئی بھی چیز ہو اس میں جتنا ممکن ہو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا ہر چیز میں اللہ کے راستے میں دیتے رہا کرو۔ ربی کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر مال اللہ کی راہ میں دو۔ تو گویا کہ تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خرچ کرنا چاہیے۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ سب دے ڈالو پھر خود سوال کرنے لگ جاؤ۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی میرے پاس ایک دینار ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے کام میں لاؤ، کہا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اپنے بیوی پر خرچ کرو، کہا اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور ہے، کہا اپنے بچوں کی ضروریات پر لگاؤ، کہا ایک اور بھی ہے، تو فرمایا اپنے عقل سے خود بھی جہاں تجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں خرچ کر۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کرو، پہلے اسی پر صدقہ کر، پھر اپنے بال بچوں پر، پھر اپنے رشتہ داروں پر، حاجت مندوں پر، پھر جو ہے نا وہ اسی طرح جس کو تو زیادہ جو ہے نا وہ ضرورت مند سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر جو انسان اپنے خرچ کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ افضل ہے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے، دینا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اے ابن آدم، جو تیرے پاس اپنے ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کے راستے میں دے ڈالنا تیرے لیے بہتر ہے، اس کا روکنا تیرے لیے برا ہے۔ ہاں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں۔ لہذا اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا اس کے لیے تین ہے، ما اکل، جو اس نے کھایا فنا کر دیا، ہضم کر دیا، جو اس نے پہنا بوسیدہ کر دیا، جو اس نے صدقہ کیا وہ آگے ملے گا۔ تو یہ جو خرچ کرنے والا عمل ہے نا، اس کی شریعت میں، قرآن و مجید میں اور حدیث میں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ دیگر جتنے اعمال ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 نیکی دی جائے گی، یعنی کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو نامہ اعمال میں 10 نیکی لکھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو خرچ کرنے والا عمل ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ان کی مثال ایک کے بدلے میں 10 نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں 10 نہیں لکھا جاتا، یہ مال کی فضیلت ہے۔ کتنا لکھا جاتا ہے جی؟ 700 گنا، خرچ ایک لکھا 700 گنا جاتا ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنے اخلاص، جتنے وہ زیادہ ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے گا۔ اسی لیے سورۃ المنافقون کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کب؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے۔ جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں آج ہی سارا مال جو نا درس میں لا دو، فلان لا دو، یہ کر دو۔ بھائی اس وقت تیرا مال ہے ہی نہیں، اب تو وصیت بھی نہیں کر سکتا، کچھ حصہ تیرے لیے رکھا ہوا بس، اب تیرا مال ہی نہیں ہے تو کہاں سے وصیت کر سکتا؟ تو اللہ فرماتے خرچ کرو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں موت کا فرشتہ آ جائے اور تم کہو کہ یار تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑی سی مہلت میں میں کیا کروں گا؟
فاصدق، تھوڑا صدقہ کر لو. تو یہاں مفسرین علماء نے کیا لکھا کہ یہاں لکھتے ہیں کہ دیکھو وہ نماز کا ذکر نہیں کرتا کہ تھوڑی سی مہلت دو میں تھوڑی نماز پڑھ لوں یا روزے رکھ لوں یا کوئی اور نیک عمل کر لوں. وہ یہی کہتا فاصدق، میں تھوڑا صدقہ کر لوں، کیونکہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت صدقے کی کیا اہمیت ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اسی لیے اس کو صدقے کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہتا ہے اللہ سے فاصدق، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں صدقہ کروں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اللہ کے راستے میں دینے سے شرم نہ کیا کرو. فرمایا کھجور کا آدھا حصہ ہو وہ بھی خالص نیت سے اللہ کے راستے میں دو. جہنم سے بچنے کے لیے تمہیں شیطان دھوکے میں ڈال سکے. یہ 5-10 روپے سے کیا بنے گا بھائی؟ کچھ بھی نہیں بنے. اللہ کے راستے میں دے. اللہ کو نہ تیرے لاکھ کی ضرورت ہے نہ تیرے ایک کی ضرورت ہے، اللہ تو تیری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو اسی لیے اتق النار ولو بشق تمرہ، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. یہ جو صدقہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کوئی اس سے شیطان ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کو نہ بڑا تو کنگال ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ویامرکم بالفحشاء، تمہیں بے حیائی برائی کا حکم دیتے ہیں. وہاں تم ایسے خرچ کرتے ہو جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، اور اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے گن گن کے دے دینا، تھوڑا تھوڑا دینا، اور جب اپنے اس پہ خرچ کرنا تب کوئی گنتی ہی نہیں. تو اسی لیے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، قرآن کہتا ہے کہ جو نفس کی بخیلی سے بچایا گیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو نفس کی بخیلی سے پناہ پکڑنی چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے پناہ پکڑی اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن، اور بخیلی سے بھی اور بزدلی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ پکڑی. اور ایسے لوگوں سے مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو کنجوس ہے اس نے کیا مشورہ دینا ہے، اس نے تو آپ مزید سنگیڑنے کا ہی حکم دینا ہے. جو پہلے بزدل ہے اس نے کیا آپ کو مشورہ دینا ہے. اسی لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اللہ فرماتے ہیں جو تم لوگوں کو دیکھتے ہو نا سود، یہ میرا لاکھ لے لو، ہفتے بعد 10 دن بعد مہینے بعد مجھے 1,10,000 20,000 واپس کر دینا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم لوگوں کو سود دیتے ہو نا، یہ اللہ کیا نہیں بڑھتا، یہ اللہ کیا نہیں بڑھتا. لیتے تو تم واپس یہ کہ تو مجھے 1,20,000 ملیں گے، لیکن نقصان تمہارا 2 لاکھ کا ہو جاتا ہے، کیونکہ تم نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا. وما آتیتم من زکاۃ، تم زکوٰۃ کی نیت سے اور صدقے کی نیت سے اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ کی رضا کی نیت سے، فاولئک هم المضعفون. بظاہر تمہیں گھاٹا نظر آتا ہے لیکن رب کے ہاں وہ بڑھتا ہے. اللہ سبحانہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بخاری کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ ہیں. فرمایا اس کو دائیں ہاتھ میں لے کے اس کو پرورش کرتا ہے. فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے جانور کے چھوٹے بچے کی پرورش کرتا ہے نا، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنا خزانہ ہو جاتا ہے، قیامت کے دن بندہ جاتا ہے اللہ میرے تو اتنے اعمال ہی نہیں، اب وہ جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا تھا نا یہ وہ ہے. اور اسی طرح صدقات کی فضائل اتنے زیادہ ہیں جو بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. یہ مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، یہ اللہ کی رضا غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور بھی اسی طرح بے شمار فوائد ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کرنا چاہیے، کہہ دیجئے جو بھی زیادہ ہے. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.